ایک صاحب ہیں آج کل یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کے استاذ ہیں زبیر علی زئی، تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کافی ماشاءاللہ فتنہ پھیلایا انہوں نے. تو وہ میں ان کا کہیں کچھ عرصے پہلے میں نے کلپ سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں بھی جھوٹ بولا گیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی، بولو بھائی، جھوٹ بولا گیا. صاف لفظوں میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے، مگر ان کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کے دور میں بھی، ظاہر ہے اس سے مراد غیر مسلم تو نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مسلم. انہوں نے دلیل دی کہ وہ روایتیں پیش کی جس میں کذب کا لفظ آیا ہے. کذب عربی میں جھوٹ کو بولتے ہیں. تو مجھے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ دیکھو، ائمہ مجتہدین کی جب انسان اتباع سے ہاتھ کھینچتا ہے تو پھر اس کو اس کی اپنی عقل، اپنی فہم کس گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. کتنی بڑی بات کر دی اس شخص نے، کس پر جھوٹ کا بہتان لگایا؟ صحابہ کرام. حالانکہ صحابہ کے بارے میں اجماع ہے، الصحابۃ کلھم عدول، سب کے سب کیا ہیں؟ سچے ہیں. ان سے حدیث کے معاملے میں جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. وہ جو روایتیں پیش کر رہے تھے جس میں کذب کا لفظ آیا ہے، ان کو کذب کا لفظ کے حقیقی معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. کذب بعض مرتبہ خلاف واقعہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے. آپ ایک چیز کو سچ سمجھ رہے ہیں مگر وہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے. تو جب صحابی نے دوسرے صحابی پر رد کیا تو انہوں نے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہاں جھوٹ سے وہ جھوٹ مراد نہیں ہے جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں. کیا مطلب کہ تمہاری جو نالج ہے اس معاملے میں صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کذب کا، جھوٹ کا صدور ہوا نا، کذب، لیکن وہاں جھوٹ سے حقیقی جھوٹ نہیں ہے. ایسے ہی بعض روایتوں میں کسی صحابی کی طرف کذب کی نسبت ہے لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات جو جان کر نہیں ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، کسی کا نام لے کے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس موسیٰ کا ذکر ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، یہ وہ موسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے موسیٰ تھے، بلکہ یہ کوئی اور موسیٰ ہے. عبداللہ ابن مسعود کو غصہ آیا اور فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا. حالانکہ جن کی طرف عبداللہ بن مسعود نے نسبت کی ان کے بارے میں اجماع ہے کہ نہ تو وہ اللہ کے دشمن تھے اور نہ وہ، بولو بھائی، جھوٹے تھے. یہاں کیا مطلب ہے؟ غلط کہا انہوں نے، ان کی معلومات درست نہیں ہے. اب جنہوں نے کہا نا کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، ان کی معلومات ناقص تھیں، اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے ایک بات کہہ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر سختی سے رد کے لیے کذب کا لفظ استعمال کیا. حقیقی جھوٹا مراد یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسے. بعض دفعہ آپ کسی پر سختی سے رد کرنے کے لیے کہ بھائی غلط کہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے. مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا واقعی یہ جھوٹ بولا ہے. مراد یہ کہ ان کی معلومات کیا ہے؟ تو خلاف واقعہ کہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ بنی اسرائیل ہی کے موسیٰ تھے. لہذا یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ غلط کی ہے. تو غلط بات کو بھی کس سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں؟ جھوٹ سے. تو اس قسم کے جتنے الفاظ حدیث میں آئے تھے نا انہوں نے اٹھا کے صحابہ پر لگا دیا. اور محترم زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کے شاگرد ماشاءاللہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ اپنی فہم پہ اعتماد قرآن و سنت کو سمجھنے میں یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. یہی بات تو منکرین حدیث کہتے ہیں. انہی چیزوں کی بنیاد پہ حدیث کے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں مستند نہیں ہیں. تو آپ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہو؟